بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ماقبل میں ہم نے وہ مواضع ذکر کیا تھا جس میں ضمیر کا مرجع مقدم تھا تقدم لفظی کے ساتھ یا تقدم معنوی کے ساتھ۔ اب وہ جگہ ذکر کریں گے جس میں ضمیر کا مرجع لفظاً و رتبتاً مؤخر ہو ضمیر سے، اور اس کی طرف ضمیر راجع ہو کسی بلاغی حکمت کی وجہ سے یا کسی بلاغی نقطے کی وجہ سے۔ اس کو تقدم حکمی بھی کہتے ہیں، تقدم حکمی۔ ان میں سے اہم 5 جگہ ہیں۔ پہلی جگہ وہ ہے کہ جب نعم اور بئس اور اس کے اخوات کا فاعل ضمیر مستتر ہو اور اس کے بعد ایسا نکرہ ہو جو اس کا تفسیر کرے، یعنی ابہام کو زائل اور دور کرے، جیسے نعم رجلا صدیقنا۔ تو نعم فعل ماضی، اس میں ہوا ضمیر مستتر فاعل جو کہ رجلاً کو راجع ہے، اور رجلاً یہ بنا بر تمیز منصوب ہے، تو رجلاً ہوا ضمیر سے لفظاً اور رتبتاً دونوں اعتبار سے مؤخر ہے۔ اور ضمیر میں ابہام اس لیے آیا ہے، ماقبل میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابہام سے ابہام لغوی مراد ہے خفا، اور ضمیر میں ابہام اس لیے آیا ہے کہ اس کا مرجع مقدم نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی جب ضمیر کا مرجع مقدم نہ تھا تو اس میں ضمیر غائب میں ابہام آ گیا، تو رجلاً نکرہ اس لیے لایا تھا کہ اس کے ابہام کو دور کرے، تو یہ تمیز بنا بر تمیز منصوب ہے اور نکرہ ہے بنا بر تمیز منصوب ہے تاکہ ضمیر کا جو ابہام ہے وہ دور کرے۔ دوسری جگہ کہ ضمیر مجرور ہو رب سے اور وہ مفرد مذکر ہو، یعنی وہ ضمیر مفرد اور مذکر ہو اور اس کے بعد ایسا نکرہ ہو جو ماقبل کے ابہام کو دور کرے جو مرجع کے مقدم نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا ہو، اور یہ نکرہ اس کے لیے مرجع بن جائے۔ اسی وجہ سے اس نکرہ کو بھی بنا بر تمیز منصوب کر دیں گے، جیسے ربہ صدیقا یعین علی الشدائد۔ تو اس میں ہوا ضمیر یہ صدیق کی طرف راجع ہے جو لفظاً اور رتبتاً دونوں مؤخر ہے۔ ربہ میں جو ہو ضمیر ہے اسے لفظاً اور رتبتاً دونوں اعتبار سے مؤخر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ لفظ رب نکرات پر داخل ہوتا ہے، یہاں تو ضمیر پر داخل ہوا ہے اور ضمیر تو معرفہ ہے، تو جواب یہ ہے کہ ضمیر میں ابہام مرجع کے مقدم نہ ہونے کے سبب سے آیا ہے، بمعنی اس کے کہ وہ ایک ایسی چیز کا محتاج ہے جو اس کا تفسیر اور وضاحت کرے، تو اس ضمیر کو نکرے کے ساتھ مشابہ کر دیے، یعنی یہ ضمیر مشابہ بن نکرہ ہوا، تو اس لیے اس کے بعد ایک ایسا نکرہ لایا تاکہ اس کے ابہام کو دور کریں۔ پھر اس کے ترکیب میں نحات کا اقوال ہے۔ آسان یہ ہے سب سے کہ رب حرف جر ہے، ہا ضمیر مجرور، رب حرف جر شبیہ بالزائد، یعنی یہ زائد کے ساتھ مشابہ ہے، اور ہا ضمیر مجرور ہے اور علامت الجر کسرہ مقدرہ ہے جو مبنی ہونے کی وجہ سے اس کا ظہور ممنوع ہے۔ یہ ہو ضمیر محل رفع میں واقع ہے جو کہ مبتدا ہے، ربہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ محل رفع میں واقع ہے مبتدا، کیونکہ ہا ضمیر مجرور رب کے بعد قائم مقام ہے ضمیر رفع کا، یعنی جو کہ ہوا ہے، جب رب اس کو ہم حذف کر لے، رب زائد ہے یہاں تو ہوا ضمیر رہ گیا ہے، تو یہ قائم مقام بن گیا ہے ضمیر رفع کا، تو لہٰذا یہ ضمیر رفع ہے، مبتدا ہے، اور صدیقاً تمیز ہے۔ باقی جملہ یعین علی الشدائد، یہ جملہ فعل با فاعل محل رفع میں خبر ہے، اور تراکیب بھی ہے اس میں جو حاشیۃ الصباح نے ذکر کیا ہے، اگر کوئی تفصیل چاہے تو وہاں دیکھ لے۔ تیسری جگہ وہ ضمیر جس سے اس میں ظاہر بدل آیا ہو اور اس کا تفسیر کر رہا ہو، یعنی اس میں ظاہر ضمیر سے
بدل ہو کر آیا ہو اور اس کا تفسیر بھی کر رہا ہو، جیسے سأکرمہ السباق، تو یہاں سباق ہا ضمیر سے بدل بھی ہے اور اس کا تفسیر بھی کر رہا ہے، اور وہ ضمیر کا مرجع یہی سباق ہے جو اسے لفظاً اور رتبتاً مؤخر ہے۔ چوتھی جگہ یہ ہے کہ ضمیر مبتدا واقع ہو اور اس کا خبر اس میں ظاہر ہو جو مبتدا کی حقیقت کو بیان کرے، جیسے هو النجم تعرف فائدتہ، تو یہاں ہوا مبتدا ہے اور النجم وغیرہ خبر متأخر ہے، تو ہوا ضمیر کا مرجع نجم ہے اور وہ ضمیر سے لفظاً اور رتبتاً دونوں اعتبار سے مؤخر ہے۔ اس میں اور تراکیب بھی جائز ہے، بعض کہتے ہیں کہ النجم بدل ہے وغیرہ، حاشیۃ السبان میں سب ذکر ہے۔ پانچویں جگہ یہ ہے کہ ضمیر شان اور ضمیر قصہ ہو، جیسے قل هو اللہ احد، اس میں ہوا ضمیر شان، یا ضمیر قصہ کی مثال جیسے انہا رابطۃ العروبۃ قویہ، یہاں انہا میں ہا ضمیر قصہ ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ضمیر غائب کے لیے مرجع ضروری ہے، کیونکہ ضمائر میں کل کے کل ضمائر میں ابہام ہے، وہ ابہام سے خالی نہیں ہے۔ متکلم اور مخاطب کا تو ہم نے پڑھ چکا ہے کہ متکلم اور مخاطب میں صاحب الکلام ہی اس سے ابہام کو دور کرتا ہے، اور ضمیر غائب کے لیے مرجع ضروری ہے۔ اگر یہ مرجع لفظی یا معنوی ہو تو اس کا تقدم واجب ہے، اور اگر مرجع حکمی ہو تو پھر تأخر واجب ہے۔ یہ خلاصہ نکلا کہ ضمیر غائب کے لیے مرجع ضروری ہے، اور یہ مرجع اگر لفظی یا معنوی ہو تو اس کا تقدم واجب ہے، اگر مرجع حکمی ہو تو پھر تأخر واجب ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔